سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ باعمل حافظ القرآن بنائے عالم ربانی الحمد للہ وکفى والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب وقال تعالی والذین جاہدوا فینا لنهدینهم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولاي ومرشدي حضرت شیخ آصف فاروقی حسین فاروقی نام برکاتہ کہ میں اور ہماری مسجد کے ذمہ دار حضرات اسی طرح ہمارے مدرسے کے علماء مانچسٹر کے علماء ہم بہت ہی اتنی گہرائیوں کے ساتھ ممنون اور مشکور ہیں کہ حضرت نے ہمیں اس دور فتن میں اس روحانی بات کو سجانے کا بہترین موقع عنایت فرمایا. جمعرات کو جب میں نے میرے محترم حضرت مولانا یعقوب صاحب دامت برکاتہ سے کہا کہ ہمیں پوسٹر بنانا ہے آج کے پروگرام کے لیے، تو ہم نے پوسٹر بنا دیا. اس کی نظر ثانی کے لیے جب میں نے حضرت کے محترم اور میرے رفیق مکرم ہمارے افتخار بھائی ان کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے فرمایا بہت اچھا پوسٹر ہے مگر ایک لفظ اس میں سے نکال دو جس کو حضرت پسند نہیں فرماتے. وہ لفظ تھا لفظ پیر. حضرت چاہ رہے ہیں کہ میں یہ لفظ تو بڑوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اور میں بہت چھوٹا ہوں. میرے بھائیو، جس سے اللہ تعالیٰ اتنا زبردست کام لے رہا ہے اسباب کے درجے میں، وہ اپنے آپ کو جتنا چھپانے کی کوشش کرتا ہے اور جتنی چھپنے کی کوشش کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی چھپاتا ہے اور ظاہر کر رہا ہے. اور پھر اس سے آگے چل کر یہ کہ حضرت کے شیخ یعنی ہمارے دادا شیخ حضرت مولانا علی مرتضی رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعۃ، آپ نے حضرت موصوف کو اللہ کا ذکر سکھانے کے لیے، اللہ کی معرفت لوگوں کے دلوں میں، بندوں کے دلوں میں پیدا کرنے کے لیے یورپ کی سرزمین پر بھیجا. جمعرات کو حضرت سے ہی ہم نے سنا 2 آدمی سے ذکر شروع ہوا، تفصیل میں جائے بغیر 2 آدمی سے ذکر شروع ہوا، ہفتے کے اندر اندر مسجد بھر گئی. جتنا چھپنا چاہتے تھے اللہ نے اتنا ہی اور چھپایا اور ظاہر کیا، حتیٰ کہ اس دن سے لے کر کل پرسوں تک ہمارے یہاں مانچسٹر میں ہفتے میں 2 مرتبہ ذکر ہوتا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے اتنا ظاہر کیا کہ بولٹن میں مسجد زکریا میں ہر روز صبح شام ذکر اللہ کی مجلس ہوتی ہے اور پورے ہفتے کے دوران میں بولٹن کی ہر مسجد میں تقریباً ذکر اللہ کی مجلس اللہ تعالیٰ حضرت کے ذریعے سے قائم کروا رہا ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ نے چھپایا نہیں، ظاہر کیا. یعنی یہ نور اللہ کی اور اللہ تعالیٰ کے نور کی برکت ہے کہ یہ نور اور یہ نورانیت، یہ روشنی، یہ خوشبو چھپی نہیں، خود بخود ظاہر ہوتی ہے، بلکہ جو ذکر اللہ کراتا ہے اور جو اس میں شریک ہوتا ہے اس کا بھی اللہ تعالیٰ اظہار فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بھی چھپاتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی صفت، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک شان ہے کہ جو چھپتا ہے اللہ اس کو اور ظاہر کرتا ہے. اس سے آگے بڑھ کر میرے بھائیوں، میں خود ان چند باتوں کا شاہد ہوں، خود میں گواہ ہوں. تفصیل میں جائے بغیر صرف ایک لفظ 2-3 لفظوں میں یہ بات عرض کر دوں کہ میں کئی نوجوانوں کو ایسا جان رہا ہوں اور جانتا ہوں جن کی زندگی میرے سامنے تھی. میں نے خود وہاں 4 مہینے پڑھایا، پھر کیوں چھوڑ دیا
اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بچے مدرسے میں بہت تاخیر سے آتے تھے. وہ طلبہ خانقاہ میں نے خود 4 مہینے پڑھایا، وہ طلبہ مدرسے میں تاخیر سے آتے تھے. میں نے جب ان کے والدین سے بار بار کہا تو انہوں نے میرے سامنے یہ عذر پیش کیا کہ قاری صاحب بچے اسکول سے گھر دیر سے آتے ہیں، وہ جلدی آئے تو ہم آپ کے پاس جلدی لے کر آئے. چھٹی ہوتی ہے 2:30 بجے، بچے پہنچتے ہیں 5 بجے، تب ہم اس کو 6 بجے لے کر آتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے اساتذہ کی دعا اور والدین کی دعا کی برکت سے کچھ رکھا تھا دل میں جذبہ پڑھانے کا، تو اس لیے میں نے وہاں چھوڑ دیا کہ جو جذبہ تھا میرا وہ سرد نہ ہو جائے، وہ ختم نہ ہو جائے. اصل وجہ یہ تھی حضرت صاحب کے سامنے میں نے اللہ مجھے معاف فرمائے بات بنا کر کچھ سمجھا دیا. اس وقت میں ان نوجوانوں کو جانتا ہوں کہ آج وہ سارے نوجوان ماشاءاللہ مجمع میں موجود ہیں، سنتی لباس، پیشانی پہ نور سنت کا، امامے کے ساتھ بالکل. یعنی اس یورپ کی سرزمین پر ایسے لوگوں کا مجمع ہونا اور ایسے لوگوں کا موجود ہونا میرے بھائیوں، قرآن مجید کی آیت میرے سامنے آ رہی ہے، ان لکم فی الانعام لعبرہ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین. اللہ تعالیٰ اپنی کارکردگی اس آیت کریمہ میں بیان فرما رہا ہے کہ اللہ کا کام یہ ہے کہ ہم انسانوں کے لیے، اللہ اپنے بندوں کے لیے جانور کے تھن سے دودھ ہمیں جو پیش کرتا ہے صاف شفاف، وہ دودھ ایسے نہیں مل جاتا. اللہ تعالیٰ کی کارکردگی یہ ہے کہ وہ خون اور گوبر یعنی ٹوائلٹ کے بیچ میں سے نکال کر ایسا صاف شفاف اور سفید دودھ جس میں خون کی آمیزش نہ ہو، جس میں گوبر یعنی ٹوائلٹ کی آمیزش اور ملاوٹ نہ ہو، ایسا اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے دودھ پیش کرتا ہے للشاربین، پینے والوں کے لیے. میرے بھائیوں، اس آیت کریمہ سے میں یہ کہنے کی کوشش کروں گا اگر صحیح ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو، رجال اللہ کو اس ملک میں بھیجا، اور ہمارے حضرت انہی رجال اللہ میں سے ہیں، انہی اللہ کے نیک ولی بزرگوں میں سے ہیں کہ آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ کام لیا کہ ایسے لوگ اور ایسے نوجوان جو اور گناہوں والے ماحول میں تھے ان کو وہاں سے نکال کر صاف شفاف ماحول میں ان کو لا کر کھڑا کر دیا. میرا کہنا صحیح ہو اس آیت کریمہ کی روشنی میں اللہ ہمیں اس کا حق اور اس کا رزق عطا فرمائے. حضرت کا تعارف آج میں نے ایک ہی جملے میں جھوم گیا. ہمارے ٹائم بڑھ رہا ہے مگر میں کچھ عرض اس لیے کر دوں کہ بہت سی مرتبہ جیسے کہ میں نے جمعہ کو کہا تھا کسی شخصیت کا مکمل تعارف نہیں ہوتا تو اللہ بچائے آدمی استفادے سے، فائدہ اٹھانے سے محروم رہتا ہے. ہمارے سلیمان بھائی پٹیل جنہوں نے آج میرے بیٹے محمد یوسف کی عقیقے کی دعوت پر کھانا پکایا ہے، آپ تمام حضرات کو اس میں دعوت سے آپ قبول فرمائیں، جزاک اللہ. تو آپ نے بتایا کہ میرا حضرت سے پرانا تعلق ہے. حضرت آنر سینٹر میں کپڑے بیچتے تھے، جو جوتے بیچتے تھے. وہاں پر ایک ساتھی نے مجھے کہا کہ یہ آدمی، اب میں حضرت سے نہیں کہوں گا بلکہ اپنے لیے کہہ دوں کہ اس نے یہ کہا کہ یہ محمد بے وقوف ہے، کوئی کسٹمر آ رہا ہے اور یہ نماز پڑھ رہے ہیں ظہر کی، کوئی کسٹمر کھڑا ہے اور یہ ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں. پھر وہ ہمارے سلیمان بھائی نے ان سے پوچھا کہ پھر کیا ہوا، کہ وہ کسٹمر وہیں پر کھڑا رہا، میرے پاس نہیں آیا، میں بھی وہی چیز بیچتا تھا. جب تک حضرت نے نماز ختم نہیں کی وہاں تک وہ حضرت کی دکان پر، حضرت کے اسٹال پر موجود رہا، وہاں سے وہ چیز خریدی، پھر وہ آگے پہنچا. میرے بھائی نے کپڑے بیچنے کے لیے نہیں، یہ دوائی دل بیچنے کے لیے وہاں کھڑے تھے. اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ مجھے حضرت سے استفادے کی توفیق عطا فرمائے. دوائی دل بیچنے کے لیے کھڑے تھے وہاں پر، دوائی دل بیچنے کے لیے کھڑے تھے. اور حضرت کا تعلق سلسلے نقش بندیہ سے ہے جو ختم ہوتا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، وہاں سے سلسلہ چلا ہے. حضرت شیخ یونس جونپوری مجدد اللہ علیہ اس وقت کے عالم اسلام کے بہت بڑے محدث، ان کا حدیث میں جو مقام ہے اس کو بیان کرنے کا موقع نہیں، صرف یہ کہہ دوں کہ بہت بڑے محدث اور کسی کے متعلق کچھ بات کرنے میں بڑے محتاط. اور وہ فرماتے ہیں کہ سلسلے نقش بندیہ سنت سے بہت زیادہ قریب ہے،
دوسرے سلسلے سہروردیہ، قادریہ، چشتیہ یہ بھی سنت سے قریب ہے، مگر نقش بندیہ بہت قریب ہے. اور ہمارے حضرت فرماتے ہیں اپنے سلسلے کے بارے میں کہ یہ سلسلہ ایسا ہے نقش بندیہ کہ دوسرے سلسلوں کے مقابلے میں اس کی خصوصیت یہ ہے کہ دوسرے 3 سلسلوں کے متعلق یہ ہے کہ اس میں آدمی اپنے شیخ سے بیعت ہوتا ہے اور مجاہدہ کرتا رہتا ہے، شیخ کے مشورے سے چلتا رہتا ہے. ایک وقت وہ آتا ہے کہ اس کو جذب کی کیفیت حاصل ہو جاتی ہے، یعنی مجاہدے کے بعد اس کو جذب کی کیفیت حاصل ہوتی ہے. جذب کسے کہتے ہیں؟ جذب کہتے ہیں شریعت مرغوبات طبیعیہ بن جائے. کیا مطلب؟ شریعت مرغوبات طبیعیہ بن جائے، مطلب یہ کہ آدمی اللہ کے حکموں پر عمل آسانی کے ساتھ کرنے لگ جائے. اگر گناہ کرنا چاہے جب بھی نہ ہو سکے، گناہ کرنا اس کے لیے مشکل بن جائے اور دین پر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے. اس کو بولتے ہیں شریعت مرغوبات طبیعیہ بن جائے. اللہ ہم تمام کے حق میں اپنے فضل سے ان اکابرین کے موجودگی میں ہمیں نصیب فرمائے. یہ ہے سلسلے چشتیہ اور دوسرے سلسلے اور سلسلے نقش بندیہ کے متعلق حضرت فرماتے ہیں کہ جہاں چشتیہ کا اور دوسرے سلسلوں کا آخری قدم ہوتا ہے، جذب جہاں حاصل ہوتا ہے، یہاں تو سلسلے میں داخل ہوتے ہی یہ صورت اور یہ کیفیت حاصل ہو جاتی ہے جذب کی، یعنی پہلے ہی وہلے میں یہ حاصل ہو جاتی ہے. اللہ تعالی ہم تمام کو جذب والی کیفیت حاصل فرمائے میرے بھائیوں، جو بہت مشکل کے بعد ملتی ہے. اللہ تعالی ہمارے اکابرین کی عمر میں لمبی عافیت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے، برکت عطا فرمائے. اب میں زیادہ آپ اور حضرت کے درمیان میں حائل ہونا نہیں چاہتا. میں حضرت کو دعوت دے رہا ہوں کہ ہمارے دل کی اصلاح کرنا ہے. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. قال اللہ تعالی فی قرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد النادم الجود والکرم. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وآلہ الف مرہ. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وسلم. اما بعد. الحمدللہ اللہ کا بہت بہت کرم اور احسان ہے جس نے ہمیں اکٹھا کیا اور یہ موقع دیا کہ ہم حضرات بیٹھ کر اللہ کی باتیں کریں، اللہ کی باتیں سنیں، اللہ کا ذکر کریں. یہ محافل، یہ مجالس بہت بڑا اللہ کا احسان ہے، کیونکہ ایسی مجالس ہیں، ایسی محافل ہیں یہ کہ جس میں انسان اکٹھا ہو جاتا ہے، بیٹھتا ہے اور اپنے سبق کی یاد دہانی کرتا ہے، دہراتا ہے. یہی مقصد بزرگوں کا ہے، اللہ والوں کا ہے. مطلب ان کا کوئی مجموعہ لگانا نہیں ہوتا، کوئی تفسیر اور تقریر مقصد نہیں ہوتا. مقصد اصل یہ ہوتا ہے کہ بھائی انسان ویسے بھولنے والا ہے اور پھر معاملہ ایسا ہے کہ ٹالنے والا بھی ہے. بچپن ہو تو وہی پہ تو بھولنے والی چیز، کب سبق یاد رہتا ہے آدمی کو. بچپن سے جب جوانی آ جائے تو پھر تو وہ جوانی میں تو سوال ہی پیدا ہوتا، کون سبق یاد کرتا ہے. مستانی جوانی، اس کے بعد تو پھر ذمہ داری والی زمانہ شروع ہو جاتا ہے آدمی کا. پھر وہ ایکسکیوز، معذرت کہ بھائی اب تو بڑا پریشانی آگے دیکھی جائے، اور پھر بڑھاپا اور ذوف آ جائے تو پھر اخراجات شروع ہو جاتے ہیں. تو یاد کب کرے آدمی؟ بھولتے ہی جاتا ہے، سبق بھولتے جاتے ہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا بہت ہی کرم مجھ جیسے نالائق انسان پہ ہوا کہ ماشاءاللہ اس مسجد کو دیکھنے کا بہت زیادہ شوق بھی تھا مجھے، اور
سستی سمجھیں اپنی نالائکی سمجھیں. ذوق بھی تھا, شوق بھی تھا. یہاں کے مولانا حضرات ماشاء اللہ اتنے محبت بھی رکھتے تھے, تشریف بھی لاتے تھے, ملاقاتیں بھی ہوتی تھیں, دعوت بھی دیتے تھے. الحمدللہ آج ان کی محبت اور کشش بیماری اور کمزوری کی حالت میں بھی کھینچ لائی الحمدللہ. سب سے پہلے تو میں تہ دل سے ان حضرات کا بہت بہت مشکور ہوں کہ ان کی وجہ سے مجھے سب سے بڑی خود ان حضرات کی صحبت بھی نصیب ہوئی, کچھ دوستوں میں بیٹھنا بھی نصیب ہوا, اور اپنی کمزوریوں کا اور اپنے سبق کو جو میں بھول گیا تھا یاد دہانی کرنے کا موقع بھی ہوا. اللہ ان کو دنیا میں بھی آخرت میں اجر نصیب فرمائے. تو سبق تو بھی بھولنا نہیں چاہیے, سیدھی بات تو یہ ہے, یاد رکھنا چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں سبق دیا, خلق الموت والحیات یجعل لکم ایکم احسن عملا, یہ سبق پکا کرنے بڑی بات ہے. کہ اصل جو ہے انسان کی زندگی جو ہے مجھے اور آپ کو اللہ نے دی ہے, وہ تو ایک تیاری کے لیے دی گئی ہے. زندگی جو ہے کھانے پینے کے لیے نہیں, یہ تو بھائی ایک لوازمات ہیں زندہ رہنے کے لیے انسان کرتا ہے, اس سے آگے نہ بڑھے آدمی. تو اللہ نے بتایا یہ بات کہ بھئی یہ زندگی جو دی گئی ہے یہ تو ایک تیاری ہے, تیاری کریں اس کی. کس چیز کی؟ نبلونکم, امتحان نکالے گا. تیاری کی بات کیا آتا ہے؟ امتحان تو آتا ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں جب بھی اسٹوڈنٹ یا بچہ کتابیں پڑھ رہا ہوتا ہے یا اسکول جا رہا ہوتا ہے, رات کو تیاری کر رہا ہوتا ہے, یہ مدرسوں میں ہمارے ماشاء اللہ تیاری کرتے ہیں, تو آخر کس چیز کی تیاری؟ ان کو پتا ہے کہ بھائی اب امتحان آئے گا, آتا ہے نا امتحان, تو یہ بھی امتحان ہے, تو آنا ہی آنا ہے. وہ سال کے بعد آئے, 6 مہینے کے بعد آئے, یہ تو الحمدللہ اس کا اللہ تعالیٰ نے کوئی ٹائم نہیں دیا امتحان کا. تو اتنا زبردست انٹیلیجنٹ ہونا چاہیے اس تیاری میں اسٹوڈنٹ کو کہ 24 آور تیار رہے, اس کا نالج پورا ہو الحمدللہ جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے. اس میں تو سستی کی ضرورت ہی نہیں ہے, ہر آدمی کو تیار رہنا چاہیے. تو امتحان تو بھائی پھر آئے گا. امتحان کب آئے گا؟ تو قبر میں آتا ہے. تیاری دنیا میں اوپر, اور امتحان کہاں؟ نیچے. نیچے جا کے پھر امتحان آتا ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ دیکھیں آپ پڑھتے ہیں, ہم بھی پڑھتے ہیں, تو کتنی کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں, کتنی کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں امتحان کے لیے. تو سوال کتنے ہوتے ہیں جب پرچہ بنتا ہے؟ 5 10 یہی ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے, یہ زندگی کی جو اللہ نے ہمیں تیاری دی, کتنا بڑا سبجیکٹ دے دیا. احسن عملا, یہ سلیبس ہے اللہ پاک کی طرف سے کہ بھائی تم نے اس زندگی کے اندر تیاری جو کرنی ہے, تمہارا سلیبس یہ ہے احسن عملا, اچھے اعمال ہوں تمہارے پاس. یعنی تمہاری زندگی پورے جو ہے وہ اچھے اعمالوں پر مبنی ہو, نیگیٹو نہ ہو, سارا پازیٹو ہونا چاہیے. کتنا بڑا سبجیکٹ ہے, مجھے بتائیں کتنے سبجیکٹ ہیں. حقوق العبادت, حقوق اللہ, جس میں معاشرہ ہے, گھر ہے, بار ہے, اخلاق ہے, یعنی کتنی چیزیں, کتنے سبجیکٹ اللہ پاک نے ہمیں دیے. یہ تیار کرنے ہم نے سارے, یہ ہے نا ہمارا سبق, اس لیے ہمیں بھیجا گیا. یہ سارے سبجیکٹ جو ہیں یہ اللہ نے ہمیں دیے ہیں. اور پھر کوشچن, جیسے میں نے کہا نا سبجیکٹ اتنے ہیں, اور کوشچن کتنے دیے؟ 3, من ربوں کا, من رسولوں کا, من دینوں کا. سب جتنی ہماری تیاری ہوگی ماشاءاللہ وہ ان 3 سوالوں کے اندر آ کے جم جائے گی. اور جس نے الحمدللہ ان 3 سوالوں کے جواب دے دیے امتحان کے وقت صحیح, اللہ تعالیٰ سے اعلان ہوگا کہ تو پاس ہو گیا. یہ ہے ہمارا سبق. اب اس میں کیا ہے, جیسے بچہ تیاری کرتا ہے امتحان کی یا کوئی کرتا ہے, تو اس میں پھر 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک تو سیریس ہوتا ہے بیچارہ, تیاری کر رہا ہے. دوسرے پھر چڑھتے ہیں, جلتے ہیں کہ یار یہ تو بہت تیاری کر رہا ہے, نمبر لے جائے گا, پاس ہو جائے گا, پھر اس کو ڈسٹرب کرتے ہیں. او یار کیا چھوڑو, ہر وقت پڑھتے رہتے ہو, اب بڑی اچھی فلم لگی ہے, فلم دیکھتے ہیں. وہ بیچارہ کہہ رہا ہے کہ او یار گیم کھیلتے ہیں, اچھی فٹ بال کی گیم چل رہی ہے, تم کیا کرتے ہو. تو وہ اس کو نکالتے ہیں اس کی تیاری سے, ڈسٹرب کرتے ہیں. اگر وہ بیچارہ ڈسٹرب ہو گیا تو اب وہ دوست کی شکل میں کیا ہوتے ہیں, اصل میں دشمن ہوتے ہیں. جب رزلٹ آتے ہیں اس وقت بچہ روتا ہے, کہتا ہے ہائے ہائے میں اس کے ساتھ نہ پھرتا, میں اس کے ساتھ نہ جاتا, میں کس طرح بچ ہی جاتا. سنتا نہیں نا اس وقت بچہ,
اس وقت اس کو مزے لگا دیتے، دیکھ کتنا مزہ، فلم بھی بھول جاتا ہے، وہ کھیلنا بھی بھول جاتا ہے، اور پھر سب ہنس رہے ہوتے ہیں، پاس ہو چکے ہوتے ہیں، اور وہ سر پکڑ کے بیٹھے کونے میں رو رہا ہوتا ہے. کیوں کہ اس لوگوں نے اس کو ڈسٹرب کیا، ہٹایا. تو اسی طرح اس جگہ بھی یہ معاملہ ہے، اس کی تیاری میں بالکل ایسی معاملہ ہے. یاد رکھیں، جب ہم اللہ کی طرف چلتے ہیں، اپنے پرچوں کو تیار کرتے ہیں، عبادات کی طرف، اخلاقیات کی طرف، حقوق کی طرف، جتنے سبجیکٹ اللہ پاک نے ہمیں دیے ہیں، جب ہمیں سیریس ہو جاتے ہیں اور چلنا شروع ہوتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ دشمن آ کے ہمیں ورگلانے شروع کرتے ہیں. چھوڑو، یہ کیا کر رہے یار، دنیا اتنی مزیدار ہے، تم ادھر پھنسے ہو، تم ایسے کر رہے ہو. اور وہ سب کیا کرتا ہے؟ نکالنے کی کوشش کرتا ہے. قربان جاؤں اللہ کی رحمت کے، سبحان اللہ. جب دشمن، انسان کا کوئی دشمن ہو نا، تو بڑا مشکل ہوتا ہے. اگر چھپا ہوا دشمن ہو، کبھی اس کو وار کر دے، کبھی نقصان پہنچا دے، تو آدمی احتیاط نہیں کر سکتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کرم فرمایا، یہ فضل فرمایا، یہ رحم فرمایا ہم پر، کہ اللہ تعالیٰ نے اس دشمن کو ہمارے سامنے عیاں کر دیا، بتا دیا. کیوں کہ جو دشمن سامنے ہوگا، اگر مجھے پتا ہو کہ آدمی مجھے مارے گا، مجھے قتل کرے گا، میں کیا کروں گا بھائی؟ ہر وقت اپنی حفاظت کروں گا، یہ گھر کا پہرا دوں گا، پولیس کو بولوں گا، ایسے انتظامات کروں گا. بہت انتظام کرتا ہے. زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا؟ وہ یہی کرے گا کہ چلو جان سے مار دے گا، اور کیا کرے گا؟ دوسری دنیا پہنچا دے گا. لیکن یہ دشمن ہے اس سبجیکٹ کا جو ہمیں ورگلاتا ہے. غور سے سن لیں بات. یہ دشمن عدو مبین کا ہے اللہ پاک نے سے، اور بہت جگہ بیان فرمایا. یہ تو اتنا بڑا دشمن ہے ہمارا کہ نہ یہ صرف ہماری دنیا کو برباد کرتا ہے، بلکہ یہ تو دشمنی ایسا نکالتا ہے کہ یہ جب تک انسان کو ورگلا کر جہنم کی آگ میں نہ پہنچا دے تو وہ چیز کو سکون نہیں آئے گا. اس کا جو نقصان ہے وہ تو بہت بڑا ہے. یہ جو بہکا دے گا، بہکانے کے بعد یہ تو بہت دور لے جاتا ہے انسان کو. اور پھر دنیا کا دشمن تو چلو مار دیا، فارغ ہو گیا. لیکن یہ کیا کرتا ہے کہ اس کی دشمنی کے بعد انسان دائمی عذاب ملتے ہیں اس کو. نہ یہ تو موت نے ختم کر دیا معاملہ، لیکن یہ کہ وہاں موت نہیں آئے گی، وہ زندگی دے دی جاتی ہے، اور دائمی عذاب دیے جائیں گے اس کو. دائمی جہنم میں جلا جائے گا ہمیشہ کے لیے زندگی کے ساتھ. وہاں پر جیسے قرآن میں آتا ہے، جہنمی موت مانگے گی کہ موت دے اللہ تعالیٰ، لیکن موت نہیں ملے گی انسان کو. کتنی بڑی دشمنی اس کی آپ بتائیں. میں اور آپ اسی سبجیکٹ کی تیاری کے اندر دوستوں، یہ ہماری تیاری ہے. سوچیں ذرا ہم اس تیاری میں کتنے کامیاب ہو رہے ہیں. یہ دشمن کامیاب ہو رہا ہے یا ہم کامیاب ہو رہے ہیں؟ کامیاب صرف وہ شخص ہے جو اس سلیبس کے مطابق اپنی زندگی کو گزار رہا ہے. کوئی دھوکہ نہیں اس میں، مکمل اس سلیبس پہ انسان جو چل رہا ہے الحمدللہ کامیاب ہے. جب آتا ہے دشمن بھگانے کے لیے، وہ اس کی ایک ہی نہیں سنتا، ایک ہی نہیں سنتا، بلکہ کدھر جاتا ہے؟ وہ اتباع رسول پہ چلا جاتا ہے. وہ کرتا نہیں. یہ ہمیں گائیڈنس دے رہا ہے، تو نہیں ہمارا گائیڈ. یہ ہمیں گائیڈ کرتا ہے کہ پورا زور لگاتا ہے انسان. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کرم فرمایا کہ بھئی کیا کیا؟ دشمن کو ہم پر عیاں کر دیا، بتا دیا. وہ کہہ دیا عدو مبین ہے. اب کتنی بڑی ہماری حماقت ہوگی کہ دشمن بھی بتا دیا جائے، دشمن ہمارے سامنے ہو اور ہم کوئی اپنی حفاظت نہ کریں. اگر حفاظت نہیں کریں گے تو یقیناً وہ دشمن ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمیں نہیں چھوڑے گا. بغیر حفاظت کو تو بچ ہی نہیں سکتا. اب یہاں آج پتہ لگے گا کون حفاظت کر رہا ہے. جو حفاظت نہیں کر رہا وہ اپنے آپ پہ گھمنڈ کرتا ہے. اللہ کے بتائے فارغ عمل نہیں کر رہا کہ اپنے آپ کو بچاؤ، ورنہ دشمن میں کیوں بتاتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دشمن ہے. دشمن کے بعد کیا ہے؟ بچنا ہے ہم نے. اب کون بچے شیطان سے؟ مجھے بتاؤ بھائی کیسے بچے؟ بڑا مسئلہ تھا. یہ تو بڑی عجیب چیز ہے. تو کہاں سے کہاں لے آیا؟ جنت کے تھے ہم تو ٹھیکیدار حقیقت میں، کہاں سے کہاں ہم پہنچا دیے اس. اتنی زبردست چیز. اور پھر اس نے مہلت لی ہوئی ہے، فل اپنے ہتھیاروں کے ساتھ موجود ہے یہ تو ہمارے پر حملہ کرنے کے لیے. کیسے بچے؟ یہ بڑی غور طلب بات ہے. بڑی جلدی اس کا حساب ہمارے سامنے آنے والا ہے. بڑی جلدی ہم سے سوال پوچھے جائیں گے دوستوں. اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. اور یہ آپ عجیب بات ہے، ایک ویب سائٹ ہے اس میں کسی نے مجھے بتایا ہر سیکنڈ کے بعد وہ چلتی ہوتی اس طرح،
وہ کیا بتا رہی ہے؟ اتنے مر گئے، اتنے مر گئے، اتنے مر گئے. اس میں پورا ریکارڈ ہو رہا ہے کہ ہر سیکنڈ کے بعد انسان کی موتیں ہو رہی ہیں. اتنی تیزی سے وہ چلتی ہے، سائڈ کے مرنے والوں کی لسٹ بتا رہی ہے. یہ ٹیکنالوجی دی ہے اللہ ہو گئے. ایک انسان کے لیے بہت عبرت کی چیز ہے. یہ چلتے چلتے یہ اس میں ہمارا نام بھی آ جائے گا کسی زمانے. کس طرح دنیا سے آدمی اٹھ رہے ہیں. انسان دیکھے جیسے کہ بارش کے قطرے گرتے ہیں، اس طرح انسان اٹھائے جا رہے ہیں دنیا کے اندر سے، اور قبروں کے اندر انسان جا رہا ہے، اور ان کے ساتھ وہی سوالات کیے جا رہے ہیں، حساب پوچھا جا رہا ہے جو سلیبس ہمیں دیا گیا تھا. اب یہاں ہمیں ایک چیز دیکھنی ہے کہ ہم حفاظت کر رہے ہیں. یہ بڑی خطرے کی بات ہے دوست، بہت خطرے کی بات ہے. سوچیں اگر حفاظت نہیں کر رہے تو پھر کتنا بڑا انسان کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے. شاید وہ سمجھتا ہو کہ میں دین پہ ہوں اور وہ دین نہ ہو، پھر کیا ہوگا؟ ہاں اگر اللہ کو بتائی ہوئی گائیڈنس پہ ہم چلتے رہیں گے انشاءاللہ، پوری اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہم پھر بہک نہیں سکتے. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے دشمن کا پتہ لگ گیا. آج دشمن کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ اب حفاظت کرنی ہے. اللہ تو بہت ہی محبت کرتے ہیں اپنے بندے سے، اس سے زیادہ رحیم کریم غفار ستار کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے چل یہ بھی میں تجھے بتا دیتا ہوں کہ اس کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے. بھی نہ کریں ہم تو پھر کتنی باتیں کریں گے یا نہیں کریں گے؟ سب قرآن میں اللہ پاک کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ. قرآن میں کہتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں اللہ پاک؟ اے ایمان والو، اب میں تمہیں حفاظت بتاتا ہوں کہ اس شیطان سے تم نے حفاظت کس چیز سے اختیار کرنی ہے، اور کوئی چیز اس کو تمہارے سے حملہ کرنے سے نہیں روک سکے گی. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اے ایمان والو، میں ایمان کی نسبت سے بہت ہی تم سے محبت کرتا ہوں. شیطان سے بچانے کے لیے میں نے تمہارے ایک ایسا ہتھیار تیار کیا ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے. یہ ہے ذکر. اللہ کہہ رہا ہے واحد اللہ کا ذکر جو ہے، ذکر اللہ کا، وہ شیطان سے ہمیں بچا سکتا ہے. انہیں کوئی عمل ہی نہیں جو شیطان سے نجات دلا دے. صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کو روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان جو ہے آدمی کے قلب پر چمٹ کے بیٹھا ہوتا ہے. بیٹھا نہیں، کیسے ہوتا ہے؟ چمٹ. اب یہ اسکین کر دیا اللہ پاک نے تاکہ انسان کو بھی دھوکہ نہ ہو. اس سے بڑا تو سوال ہی پہلنا چاہیے، اس سے بڑی انفارمیشن کو مل سکتی ہے کہ آدمی کے قلب پر شیطان چمٹ کے بیٹھا ہوتا ہے، ٹھیکہ لگا کے بالکل جڑا. کیوں؟ کہ کوئی چیز کو وہاں سے ہٹا ہی نہیں سکتی، ہٹا ہی نہیں سکتی. اور پھر کرتا کیا ہے؟ حدیث کے لفظ چمٹ کے بیٹھا ہوتا ہے اور وہ اس پہ حملے کر رہا ہوتا ہے، جس کو وسوسہ کہتے ہیں. پورا کنٹرول کر رہا ہوتا ہے بیٹھ کر. 99.9 بلکہ 100% ہماری بربادی کا سبب صرف یہی وجہ ہے، صرف یہی ہے. شیطان ہی ہے جو ہمیں بے ایمان بناتا ہے، شیطان ہی ہے جو بے نمازی بناتا ہے، شیطان ہی ہے جو ہم سے بہت بڑے بڑے گناہ کراتا ہے، شیطان ہی ہے جو ہمارے دلوں میں خباثتیں پیدا کرتا ہے، عجیب عجیب وسوسے پیدا کرتا ہے، خرافات پیدا کرتا ہے، برائیوں کو وجود دیتا ہے. ہر چیز جو بھی ہے، ڈپریشن جس کو ہم کہتے ہیں، وہ بھی دنیا کی ساری خرابی جتنی بھی ہیں، جتنی بھی برائی ہیں، نیم اٹ، جو کچھ بھی انسان کے اندر موجود ہوتا ہے وہ سارا کا سارا کہاں سے آ رہا ہے؟ شیطان کی طرف سے آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو میرے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے اس پر ہم کیا؟ شیطان کو جما دیتے ہیں. اب ہم بے شک کتنے علاج کرائیں، ڈپریشن کا علاج کرائیں، انجیکشن لگائیں، گولیاں کھائیں، پاگل خانے جائیں، یا لاکھوں گلے کے اندر اپنے بچوں کے آپ تعویذ باندھ دیں، جو کچھ بھی کر دیں، لیکن جب تک وہ علاج نہیں ہوگا جو اللہ نے علاج بتایا ہے، انسان صحیح نہیں ہو سکے گا، نمازی نہیں بن سکے گا، اللہ کا نیک بندہ نہیں بن سکے گا. وہ جو سبجیکٹ اللہ نے ہمیں دیے اس پہ انسان پورا نہیں کر سکے گا. اتنی اہم چیز ہے اللہ کا ذکر، اتنی اہم چیز. آپ یہ دیکھیں سبجیکٹ کو صحیح کرنے کے لیے کہ پوری زندگی کا انحصار، آخرت اور دنیا کا پورا انحصار ہمارے اللہ کے ذکر میں بنتا ہے. کیسے انسان چھوڑ سکتا ذکر؟ سوچیں سے اٹھا کے دیکھیں ہماری تاریخ اکابرین کی. خدا اس قدر ذکر
اس قدر ذکر اپنی زندگی میں نے کچھ بزرگوں کو دیکھا ہے، خود اپنے حضرت نورالقدی میں نے زبان کو دیکھا، زبان ذکر کرتے کرتے گل گئی تھی. میں وربل بتا رہا ہوں، حقیقت میں بتا رہا ہوں، گلی ہوئی تھی اللہ کے ذکر کے ساتھ. جنید بغدادی گئے کسی نئے کے پاس، وہ اس کی جی مچھوں کو تلاشا تھا، تو ان کے ہونٹ ہل رہے تھے. انہوں نے کہا تھوڑی دیر بھائی یہ بزرگوں ذرا ہونٹ نہ کینچی ہونٹ کاٹ دے گی. اس نے ہونٹ کی بات کرتا ہے، گردن بھی کاٹ دی. زبان ذکر سے بند نہیں ہو سکتی، ذکر سے زبان بند نہیں ہو سکتا. ہم جنت کو تو بہت ٹھیکیدار ہے، لیکن کون پھر بھی گناہ ہو رہے ہیں، پھر بھی گناہ ہوتے ہیں، پھر بھی شیطانیت ہوتی ہے، توبہ کرتے ہیں پھر ٹوٹ جاتی ہے. اور دل میں شوق پورا ہے انسان کا، میں بچ جاؤں. ہر عورت مرد کا یہ شوق ہے. دنیا ہمارے دل سے نہیں نکلتی، اور جب تک دنیا ہے اللہ نہیں مل سکتا. بذرتے بشر بضرورت تو دنیا بالکل انسان کے دل میں، لیکن جب اس سے آگے بڑھ جاتی ہے تو خرافات بن جاتی ہے انسان کے لیے، حائل ہو جاتی ہے اللہ اس کے دنیا میں. یہ سب چیزیں اسی وجہ سے کہ شیطان جو دل پہ چمکا بیٹھا ہے، جمع بیٹھا ہے، یہ اس کے سارے وساوس ہیں جو انسان کو برباد کر رہے ہیں. اللہ نہ کرے جوانی بھی گزر گئی، بچپن بھی گزر گیا، اب بڑھاپا آ گیا. اگر آج بھی ہم نے شعور نہ کیا تو یقین کیجئے یہ جو سوالات ہوں گے نا امتحان کے، یہ آسان نہیں ہوں گے. بہت مشکل پرچہ ہے، یہ بتا رہا ہوں آپ کو، بہت مشکل پرچہ ہے. اس میں سے پاس کرنے کے لیے ہمیں بہت ضرورت ہے. سب سے پہلے چیز یہ ہے کہ اپنے دشمن کو ہم نے قابو کرنا ہے. کس طریقے سے؟ جو اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا، یا ایھا الذین آمنوا، اللہ کا ذکر کرو. اور فرماتے ہیں اسی حدیث کے اندر کہ جیسی بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان ایک دم بھاگ جاتا ہے. کہاں چپکا ہوتا ہے، لیکن جہاں اس نے ذکر کیا ہے وہ ہماری حدیث ہے، تو شیطان ایک دم انسان کو چھوڑ دیتا ہے. ایک اور حدیث میں بتایا کہ زندہ انسان اور مردہ انسان کی مثال دی ہے حدیث کے اندر. یہ بھی کہا ہے کہ جس وقت انسان شیطان اس کے دل سے نکلتا ہے تو ایک نئی زندگی آ جاتی ہے اس میں. اللہ کا ذکر کر کے آپ دیکھیں، جب ذکر کرنے بیٹھتے آدمی تو ایک فرحت آ جاتی ہے، ایک عجیب انسان کی کیفیت بن جاتی ہے، تبدیل نظر آتی ہے، اس کو اپنے وجود میں تبدیل نظر آتی ہے. اسی کہا گیا جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے، اور جو ذکر نہیں کرتے وہ انسان مردہ ہے. وہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے؟ وہ تو کھانے پینے کے لیے، وہ تو جانور بھی ہیں، پرندے بھی ہیں، گدھا بھی ہے، کتا بھی ہے، وہ بھی کھا رہا ہے. اگر اسی کے ساتھ ہم مقابلہ کریں، یہ تو زندگی نہیں. زندگی تو وہ ہے جو اپنے رب کو پہچان چاہے. ہمارا مقام تو ہے معرفت الہی، عرفان الہی. ہمیں تو وہ عبادتیں دی ہیں اللہ پاک نے، وہ عبادتیں دی ہیں کہ ہم جب سجدہ کریں تو اللہ ہمیں نظر آئے. یہ ہمارا معیار ہے ہماری عبادات کا. تجلیات، یہ جو خانہ کعبہ میں چکر کاٹتے ہیں، یہ چکر کاٹنے کے لیے نہیں. الحمدللہ بزرگان دین تو جہاں بیٹھتے ہیں وہ تو الحمدللہ اس تجلیات ذاتیہ کا دیدار کرتے ہیں. ہمارا مقصد تو یہ جو اللہ نے ہمیں جو بھی عبادت دی ہیں جو تہ تک پہنچاتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مقصود ہماری جو رکھا ہے وہ عرفان و معرفت رکھا ہے. اس کو سب یہاں تک ہم سمجھتے ہیں، بس گئے نماز پڑھ لی پورا فارغ ہو گئے. الحمدللہ یہ بھی بہت بڑی بات ہے. روزے رکھ لیے پورے ہو گئے. حقیقت روزے تک کون پہنچتا ہے یہ دیکھیں آپ. اللہ تک حقیقت تک کون آیا؟ یہی تو اعلان ہوتا ہے آخرت. بھائی اتنے لاکھوں نے حج کیا، کروڑوں نے حج کیا، عرفات میں سب گئے. اس نے کہا اس میں ایک حاجی مجھے دکھاؤ جو حج کی حقیقت کو پا گیا، جو میرے عرفان کو پا گیا ہو، میری معرفت کے ساتھ سے. لیکن اس لوگوں نے کھجور اور پانی لے کے تو جا رہے ہیں، اللہ پاک کہتے ہیں لیکن مجھے وہ حاجی دکھاؤ جو میری معرفت اور عرفان لے کے یہاں سے گیا ہے. جب جا رہا تھا تو اس کی آنکھوں میں ایسے آنسو تھی، ایسی تڑپ تھی میری محبت کی کہ سب کچھ دنیا کو وہیں ختم کر کے جا رہا تھا. جس وقت آیا تو دنیا چپکی ہوئی تھی، لیکن جب وہ آیا عرفات میں تو حقیقی حج یہ ہوگا اس کا الحمدللہ کہ سب کچھ وہیں چھوڑ کے جا رہا ہے، تہی دس دنیا سے جا رہا ہے اور صرف اللہ کی محبت کو ساتھ لے کے جا رہا ہے. مرغوب ہے حاجی کہلانے کا. اس کو دنیا حاجی کہنا ہے، لیکن اللہ کی کتابوں میں حاجی لکھا جا چکا ہے. اتنا بڑا انسان ہو، وجہ کیا ہے کہ سب کو جو بولتے ہیں، دشمن جو ہمیں اس تک پہنچانے نہیں دیتا، ہماری عبادت کو سطح تک رکھتا ہے، جس کا معیار اتنا بلند کیا گیا ہو اللہ پاک نے. یہ بات ہے. فلسفہ یہ ہے اللہ تعالیٰ یذکر اللہ یا اہل نام اس کو ذکر، کہ اللہ حکم فرما رہے ہیں ایمان والوں کہ بھائی تم اللہ کا ذکر کرو. ذکر کرتا ہے انسان، شیطان بھاگ جاتا ہے. یعنی ذکر کی تعریف ایک حدیث میں فضائل میں اعمال میں آپ پڑھتے ہیں، شیخ حدیث پورا رسالہ لکھا ہے اس پر. انہوں نے رسالہ کیوں لکھا ہے؟ اس لیے وہ ذکر کرتے تھے.
وہ ذکر کرتے تھے. جس چیز کا انسان کو مزہ آتا ہے نا وہی کرتا ہے. کسی سے پوچھو آج کیا پکا رہے ہیں کہ آج فلاں فلاں پکایا, یہ آپ نے یہ پکایا کہ آج مجھے پسند تھا, دل کر رہا تھا کھانے کو. تو کوئی ویسے ہی لکھنے نہیں بیٹھ جاتا کتابوں کو, وہی مضمون لکھتا ہے جن مضمون کو وہ پسند کرتا ہے, اس میں چاشنی ہوتی ہے. آج ان کی حدیثوں کو ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ. آج دیکھیں ہماری جماعتیں لاکھوں کروڑوں مسجدوں میں آج وہ کتاب پڑھی جاتی ہے. کیا بات ہے, اور کتابیں کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ وہی حدیثیں اور کتابوں موجود ہیں یا نہیں ہے؟ اس میں کیوں ہے کہ وہ جو لکھی گئی ہے وہ ٹیسٹ کے ساتھ لکھی گئی ہے کہ جو محسوس کر رہے ہیں وہ لکھا ہے, اپنا تجربہ لکھا ہے. جیسے کھانے پکانے کی کتاب مثال آپ کو دیتا ہوں, کھانے پکانے ایک میں لکھ دوں کہ اتنی مرچی ڈالیں, اتنی ڈالیں, اتنے ڈالیں, تاکہ کتاب بکے گی, کھانا دوسروں کا بیڑا غرق ہوگا, پیٹ بھی خراب ہوگا, اور جناب ڈاکٹروں کے پاس بھی جائیں گے. کچھ دنوں کے بعد کتاب بکنا بند ہو جائے گی. ایک وہ ہے جو پکا شیف اور جانتا ہے پکانا, اس نے جو کتاب لکھی تو بکنا شروع ہو جائے گی. فرق کیا ہے کہ وہ تو نہ تجربے کا, اس کو ٹیسٹ نہیں تھا پکانے کا, لیکن وہ ٹیسٹ جانتا تھا کہ کھانے کا ٹیسٹ کیسا ہے, تو ہر ایک کو وہی ٹیسٹ دے دے گا. حضرت شیخ رحمہ اللہ ٹیسٹ جانتے تھے اللہ کا ذکر کا ٹیسٹ کیا ہے, تبھی انہوں نے بیچنا نہ کرتے ہیں یہ لوگ کام. جب کلمے اٹھاتے ہیں یہ کتابیں بیچنے کے لیے انہوں کو اس کی وہ رائلٹی لی ہوگی کہ ان کو پیسے ملنے, کروڑوں کروڑوں درجے میں کتاب جا چکی ہے, ہر ایک کے ہاتھ میں ہے, اور مزہ ہی نہیں آتا جب تک صبح اس کتاب کو دیکھنے لیے جائے. کیونکہ وہ تو روحانی چیز ہے, اللہ کے فیضان سے لکھی گئی ہے, ایک نور کے کرم سے وہ کتاب نکلی ہے. میں بتا رہا ہوں تو وہ تو ذاتی ٹیسٹ کی لکھی ہوئی کتاب ہے. وہ تو ایسا کھانا ہے جو خود انہوں نے بنا کے کھایا ہے خود پہلے, اور ہمیں کھلایا جاتا ہے. جب مزہ آتا ہے اس کو پڑھتے ہیں. جب حدیث سے میں ادھر دیکھ کے وہاں سے پڑھتا ہوں الحمدللہ ذکر کی حدیثیں, تو اس کا ٹیسٹ ہی مختلف ہو جاتا ہے حدیث میں, لیکن وہ تو خود تجربے والی باتوں نے لکھی ہیں الحمدللہ. ذکر کی باتیں انہوں نے خود یہ حدیث بیان فرمائی کہ دیکھیں ذکر جو ہے ہمیں اس دشمن سے بچنا ہے یا اپنے نہیں بچنا. سن رہے ہیں یا سو رہے ہیں؟ دور سے ہیں مجھے پتا, میری بات سن رہے ہیں نہیں سن رہے؟ ہاں تو سنیں, اس دشمن سے بچنا ہے تو کتنی پیاری بات کی ہے حدیث جو بیان کیا شیخ نے. یہ تو ذکر جو ہے ایک قلعہ ہے, آپ ذکر کریں کہ تو یہ تو قلعہ بن جائے گا, اور وہ ایسا قلعہ ہوگا اس میں آپ ہوں گے اور شیطان باہر ہوگا. اور باق دنیا کی قلعوں کو تو کوئی توڑ پھوڑ کر سکتا ہے, اس کو کوئی نہیں توڑ سکے کیونکہ اللہ کا بنایا ہوا قلعہ ہوگا. لا الہ الا اللہ کے قلعوں کو کون چھوڑ سکتا ہے؟ مجھے پتا ہے کوئی نہیں توڑ سکے گا. یا ایھا الذین آمنوا ذکر کثیرا, قرآن کہتا ہے. یہاں کہا گیا ہے ذکر کرو, لیکن ایک بات کا خیال رکھنا, ذکر کیا کرنا ہے؟ کثیر کرنا ہے. کہ دشمن بہت بڑا ہے تمہارا, یہ نہیں 3-4 باتوں میں ٹرخا دو, 2 تسبیح کر لی, نہیں اللہ کرے ایسے نہیں کرنا, یہ پھر آ جائے گا کہیں سے نکل کر. اس لیے کیا چاہیے؟ کثیر ذکر. یہاں بزرگوں نے بات لکھی کثیر ذکر کیا ہوتا ہے. 10 لاکھ 20 لاکھ 30 لاکھ تسبیحیں نہیں. یہاں ایک اور بات ہے, کثیر اللہ تعالیٰ سے جو ہوتا ہے کثیر آسان ہے اس سے, جو ہم سمجھتے ہیں نا کثیر, اس سے یہ کثیر آسان ہے. آپ کو وہ کیسے دیکھیں بتاتا ہوں آپ کو. جب بتاؤں گا جب آپ سیکھیں گے, آپ سیکھیں گے ذکر, سیکھنا پڑے گا, پھر بتاؤں گا یہ نسخہ آپ. ہم پہلے تصویر لے کے ہم کثیر کر رہے ہیں 10,000 15,000 20,000, یہ کثیر نہیں ہوا چاہے کتنا آپ کر لیں. کون سا ذکر کثیر ہے؟ بزرگ دین کہتے ہیں کہ کثیر ذکر سے مراد وہ ہے کہ جو کثرت کے ساتھ کیا جائے, بالکل لمٹ اس کی ہو ہی نہ ہو, اور ہو بھی آسان. تو کثیر ذکر کا مطلب یہ ہے کہ قلبی ذکر, زبان سے نہیں, کس سے؟ دل سے ذکر. جو دل سے ذکر کیا جائے گا اس کو کثیر ذکر کہا جائے گا. یاد رکھیں آپ, قلبی ذکر کو کثیر ذکر کہا جاتا ہے, زبانی ذکر کو تسبیح والا ذکر کیا جاتا ہے. آخر زبان تھک جاتی ہے, دل نہیں تھکتا. کیوں؟ وہ تو بنا اس لیے ہے. وہ تو کہتا ہے اور آئے اور آئے اور آئے, تو سو جائے میں چلتا رہوں گا. تو سو, تجھے کون روکتا ہے؟ تو تھکا ہے, تیری آنکھیں بھی تھک سکتی ہیں, تیرا ہاتھ بھی تھک سکتا ہے, تیرا جسم بھی تھک سکتا ہے, تیرا پاؤں بھی تھک سکتا ہے. اللہ کہتا ہے میں کیوں تھکوں, میں تو اللہ کی معرفت کے لیے پیدا کیا گیا ہوں. تو اپنا کام کر, میں اپنا کام کرتا ہوں. ایک شخص مجھے بات یاد آ رہی بڑی پرانی. ایک صاحب آیا ہمارے پاس افریقہ سے, کہتا یہ ذکر کیا ہوتا ہے؟ بہت پرانی کی بات ہے. ذکر یہ ذکر بھی ذکر تو ہم نے سنے ہی نہیں آج تک, کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی کوئی ذکر ہے آپ بڑھ کے کرتے رہو, اس میں کیا ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ نہ کوئی بولنا نہ کچھ کرنا, یہ اس میں سمجھ نہیں آتا. میں نے کہا بھائی میں اس کی شرح کروں, اللہ سے سوچا میں اللہ تعالیٰ میں کیا اس کا تفصیل کر سکتا ہوں اس سلسلے میں. میں کہا بھائی تو ذکر
سیکھ لے، اتنی دور سے آیا انشاءاللہ پتہ چلے گا، یہ اچھا ذکر تو سمجھایا، نہیں جی چلو اب آئے تو سکھا دیں. خیر میں نے دل پہ اس کو اللہ کا ذکر سکھا دیا، زبان سو گیا. اب جب لیٹا وہ خود بتا رہا ہے، مجھے نہیں پتا، کہتا جی میں نے سیدھی طرف کروٹ کی تو جو دیوار تھی کہتی اللہ اللہ اللہ. میرا دھوکہ ہے. کہتے میں پھر سیدھا ہو گیا، سیدھا ہو گیا، چھت کہہ رہی اللہ اللہ اللہ، اور دل کے ساتھ ایسے ہی کہتا ہوں اس دوسری کروڑ ہو گیا تو وہاں سے آوازیں آ رہی ہیں. تو میں اوپر گیا، کہتا حضرت میں تو ساری رات میں سو کا. میں تجھے پہلی کہا تھا کہ ذکر زبانی نہیں ہے اونچی آواز کا ذکر، لیکن یہ کثیر ذکر ہے، دل بولتا ہے. تو ہم پہلے نہ سنے تو دوسری بات ہے، دل تو بولتا ہے، خوب بولتا ہے، اللہ کو بہت یاد کرتا ہے دل. تو دل کثیر جس کا اللہ کہہ رہا ہے یا کثیرہ، وہ کون سا ذکر ہے بھائی؟ اونچا بولو نا، قلبی ذکر. تو آج سے تصویر ڈراپ کر دو اور دل کا ذکر سیکھو، بس اللہ کا حکم آ گیا. ورنہ شیطان نہیں مرے گا، کل کوئی جواز نہیں چلے گا اللہ تعالیٰ ہم کیا کرتے، شیطان تو بہت بڑا تھا جی، ہم نے تو ذکر بھی کیا تھا، ہم جی اتنی تصویر کرتے تھے، ہم فلاں. اللہ کہتا ہے میں نے کثیر کہا تھا، تو نے دل سے ذکر کیا؟ نہیں جی وہ تو شرم آتی تھی. حضرت صاحب آئے تو تھے، لوگ دیکھ رہے تھے، میں کہتا جی کیسے ذکر سیکھوں؟ نہیں جی نہیں میں تو بہت بڑا آدمی ہوں، یہ ہے، اور سب لوگوں کے سامنے سیکھوں. لو جی انہوں نے بھی ذکر سیکھ لیا، یہ بھی پاگل ہو گئے. ہائے ہائے شیطان، دیکھا کیسا روک رہے ہیں نا، ہمیں سبق ہمارا ختم کر رہے ہیں نا. یہاں مجاہد بن آدمی کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. آج پتہ چلا الحمدللہ تباہی کی طرف جا رہا تھا. جو ذکر میں سمجھ رہا تھا وہ تو منفی ہو رہا ہے، وہ تو ابتدائی ہے لوگوں کے لیے. یہ تو ذکر کثیر کی بات کی جا رہی ہے. مجھے بتائیں حضرت وہ ذکر کثیر کیسے کیا جاتا ہے؟ تب تو پتہ چلا آج ہم مسجد نور میں آئے ہیں، واقعی نور ہے. تب تو چلے بھائی کچھ آدمی حلال ہوں یا تو پتہ چلے نا. یہ ہے ذکر، یا ای الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. سبحان اللہ. آگے چلتا اللہ تو بہت بڑی باتیں بتا رہے ہیں. وسبحوہ بکرۃ واسیلا. دیکھو بھائی پہلے کیا بتایا؟ دشمن کے بعد ہتھیار دیا، اس کے بعد طریقہ بتایا، اس طرح آپ نے اس کو مارنا ہے، اور پھر بتایا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے کس مقام پہ اور کیسے وقت ہوگا کام. 2 وقت اللہ نے سلیکٹ کیے ہیں. کون سا؟ بکرۃ واسیلا، صبح کا اور شام کو. صبح کا اور شام کو. اب یہ کیوں بات ہے بھی؟ کسی اللہ پاک نے کسی کا نام نہیں لیا، زور کا نام نہیں لیا، اتنے اوقات ہیں سارے، کسی کا نام نہیں لیا. صبح اور شام کیوں؟ اس میں بڑی مسئلہ ہے. اللہ تو حکیم ہے، اس کی تو کیا بات. ہم اپنے اوقات سے پہچان سکتے ہیں اس بات کو، کس طرح کہ صبح اور شام یہ 2 اوقات جو ہیں اللہ جانتا ہے، وہ تو خالق ہے. سب سے زیادہ خطرناک یہ 2 اوقات ہیں، صبح اور شام کی. جب صبح آواز پڑتی ہے حی الصلاح کی، انسان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے بستر سے اٹھنا، حتیٰ کہ یہ موذی شیطان جو آ کے اس کو سلاتا رہتا ہے، اور جب نکل آتا ہے تو حدیث میں اس کے منہ پہ پیشاب کر کے چلا جاتا ہے کہ چل تو فاتح گیا. روز یہ گیم ہو رہی ہے. اللہ کرے کوئی ایسا ایپ بن جائے کہ یہ بھی بتائے کہ کتنے لوگوں نے صبح کی نماز چھوڑی ہے، تاکہ وہ بھی دیکھ سکے آدمی وہ میرا نام 20 میں آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے. نماز نہیں چھوڑی کہ کتنے لوگوں کے جو ایمان کے ساتھ ہیں ان کے منہ پر شیطان پیشاب کر کے چلا گیا. جس کے منہ پہ روز شیطان پیشاب کرے، جس عورت مرد کے، چاہے وہ عورت کتنا میک اپ کر لے، لیکن بسترت ترین عورت وہ ہوگی. کتنا انسان اپنے چہرے کو سجا لے، منوس ترین اس کا چہرہ بن جاتا ہے، جس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا. حقیقی آنکھوں نہ دیکھ سکتا، آنکھوں کو نیچے کر لیتا اس کے چہرے کو دیکھنے کے بعد. ظاہری بناوٹ ہوتی ہے. پیشاب ہو رہا ہے شیطان کو اس کے چہرے پر. کبھی نہ سوچے کس نے کیا صبح نماز چھوٹی؟ ایمان کا تقاضا نہیں ہے. کرنے والا کون ہے؟ دشمن کی ڈھیل ہے. ذکر کیا نہیں، دشمن آ گیا، اس نے سو جا کوئی فرق نہیں پڑتا، تو یار تو کل کر لیں گے، نہیں یار تیرے لیے کچھ جواز عذر لے رہے. اللہ کے بندے پورا حدیث کے اندر عذر موجود ہے، مفتیان موجود ہیں. ان سے پوچھیں ہم کس حالت میں نماز کو ترک کر سکتے ہیں، کس حالت میں ہم جماعت کو چھوڑ سکتے ہیں، کس حالت میں اپنے طرف سے ہمارے ہم نے کام پہ جانے سے چھوڑ دو، ہم نے جی فلاں کرنے کا کام چھوڑ دو، ہم نے ٹیکسی چلانی کوئی بات نہیں ہم گھر پڑھ لیتے ہیں، ہم نے جی فلاں کرنا، کبھی نہیں ہو سکتا. اللہ کا سلیبس شریعت موجود ہے، یہ قانون موجود ہے. فقہا نے جو امام اللہ نے پیدا کیے 4 امام، وہ پیدا اللہ نے اس لیے کیے تھے کہ یہ باتیں ہم تک پہنچ جائیں کہ ہم اپنی طرف سے دین نہ بنا لیں. سارے قانون موجود ہے کہ تم نماز نہیں چھوڑتے، ورنہ تیار ہو جاؤ، شیطان کا پیشاب منہ پر ہے، بے شک کچھ کر لو. اور جس کے منہ پہ شیطان کا پیشاب ہوگا وہ جواب دے گا قبر میں فرشتوں کو
وہ تو ایسے نہیں اندر آئیں گے، وہ پورے منہ پہن کے آئیں گے، کیا کہتے ہیں اس کو، اوپر منہ ڈھک کے آئیں گے، وہ تو یہ تو بدبو والا انسان ہے، تو اس کے چہرے پہ، اور لوگ سمجھیں گے ہم تو اس کو خوب شیمپو لگا کے نلایا ہے، اور خوب کیا لگاتے ہیں وہ مردے پہ لگاتے ہیں، اس میں لگائیں گے تاکہ بڑا سچ کے وجہ وہاں تو کرو بدبو سے بھر جائے گی قبر۔ تو فرمایا کیا ہے کہ صبح کا وقت اور شام کا، یہ شام کا وقت کیا ہے کہ سارا جو زور شیطان لتاتا ہے نا، وظافت شیطان، آپ کہتے ہیں کہ حدیث میں بھی ہے کہ شام کے وقت اپنے بچوں کو باہر مت بھیجو، یہ حدیث میں، کیونکہ اسی وقت آپ کو دیکھ لیں شام کے وقت ہی ساری خرافات ہوتی ہیں، ساری چیزیں کھلتی ہیں، سب آپ دیکھ رہے ہیں نا، آپ دیکھیں پورے زمانے میں شام کے بعد ہی سارا کام شروع ہوتا ہے، گھروں کے اندر جو خرافات، جو کچھ پارٹیاں شارٹیاں، یہ وہ اٹرم بٹرم جتنا بھی ہوتا ہے، کس وقت ہوتا ہے؟ شام، سب سے زیادہ غفلت کا ٹائم ہے۔ تو اللہ پاک نے کہا یہ سب سے زیادہ شیطان کے حملے کرنے کا ٹائم ہے، جس وقت انسان کے ساتھ وہ کھیلتا ہے، اس کو ذلیل کرتا ہے، اس کو رسوا کرتا ہے، اس کو بہت بری حیثیت میں پہنچا دیتا ہے۔ تو فرمایا اسی وقت اللہ نے سلیکٹ کیا کہ جو کچھ بھی ہے صبح اور شام کا ذکر ترک مت کرنا۔ اور یہ اصحاب کا طریقہ تھا، بزرگوں کا طریقہ تھا۔ میں 30-40 سال تک میں نے اپنے شیخ کو کبھی بھی نہیں دیکھا کہ صبح اور شام کا مراقبہ کبھی بھی ختم ہوا۔ I've never seen my life ان کی صورت۔ اور اس کے علاوہ اور بزرگوں کی میں بات کر سکتا ہوں۔ معمول تھا کہ جہاں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ایک ہی شکر ہوتا تھا، لا الہ الا اللہ۔ حضرت شیخ کی مسجد جو تھی گونجی ہوتی تھی، اور تاکہ یہ کہ دھوبی جو کپڑے باہر دھوتے تھے وہ بھی دھو رہے ہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کہ وہ زمانہ تھا دیوبند کا، اتنا بڑا زمانہ تھا کہ محتمم سے لے کر چپڑاسی تک سارے کے سارے صاحب نسبت اور سارے ذکر تھے۔ یہ تھے ہمارے قابلین ذکر سے محبت کرنے والے۔ آج کہتے ہیں جی بدعت ہے، بند کر دو جی، مسجدوں سے نکال دو، صاف کریں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ مسجدوں کو آباد کرو میرے ذکر سے، اور لوگ کہتے ہیں نکال دو مسجدوں سے، بدعت ہے۔ بڑے بڑے سینسیبل آدمی کو جب شیطان گھماتا ہے نا، علم نہیں بچا سکتا۔ امام راضی کا قصہ آپ نے سنا ہے، موت کے وقت کیا حال ہوا تھا ان کا، گھمایا جاتا ہے شیطان، کیسے بچو؟ آخر توجہ کی شیخ کے، تو شیخ نے کہا اس کو یہ جواب دے شیطان تو بچ جائے گا۔ تو بھائی کسی چیز پہ انسان کو گمنڈ نہ ہو، شیطان کو سارے وار دیے اللہ پاک نے، بڑی تیاری کے ساتھ وہ ہو کر آیا ہے۔ بچ سکتا ہے تو اسی چیز سے بچے گا جس کا اللہ تعالیٰ نے علاج رکھا ہے، جس چیز میں، چاہے شیطان جتنی بھی طاقت کے ساتھ آ جائے، اللہ اکبر، تمام مجموعوں کے ساتھ لے جائے، حسین سے حسین عورت لا کے بٹھا دے، تنہائی کے اندر آپ کو ننگی کھڑی کر دے، لیکن ذکر شروع ہوا تو الحمدللہ پتہ بھی چلے گا وہ کدھر چلا۔ ایک اللہ کا نام لو، خدا کی قسم ہل جائیں گی ساری دیواریں، ہل جاتی ہیں ساری دیوار۔ کہاں جن کیسی چیز ہے، آج ہم بھاگے پھرتے ہیں عام لوگوں کے پاس، جن ہے جی، فنا ہے جی، فنا ہے فنا، وجہ یہی ہے کیونکہ شیطان کھلا پڑا ہے، جن پہ جمع ہوا ہے، مکمل ترین سے کام کر رہے ہو اپنے۔ کہاں کو جن کیسے عامل، وہ پیسہ کمانے کو پتا ہے، شیطان کو کہ تم پیسہ کماؤ، کام میں کروں گا، پیسہ تم دینا، آدھا تیرا آدھا میرا، وہ آدھا آدھا چل رہا ہے کام ان کا۔ تو بڑے بڑے ہاتھ آتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا اشتہار لگے ہوتے ہیں، یہ کر دوں گا، فلاں کر دوں گا، پوری دنیا کا کام ایسا لگتا ہے خدا نہ اللہ ہوگا، اللہ کا لگتا ہے کہ ایک کوئی یہاں پہ کوئی خدائی اور آ گئی کیا، کیا ہو گیا، ہر چیز کے ہاتھ میں آ گئی کیا، اور جا رہے ہیں دنیا، اتنی دنیا کی لائن لگی ہوئی ہے، بڑے اچھے اچھے آدمی، عقل والے آدمی، کوئی نہیں سنتا اللہ کی بات۔ یا ایھا الذین آمنوا، کیا اللہ کہہ رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا اذکروا اللہ، اللہ کے بندو، اللہ کہتا ہے ذکر کرو، ذکر کرو میرے بندے، میں تم سے پیار سے کہہ رہا ہوں کہ تمہیں محبت کرتا ہوں، کثرت سے کرو، ذکر کثیرا، اور کیا سبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح کے وقت سلیکٹ کر لو خدا کے ساتھ، کہتے ہیں میں تمہیں خالی نہیں بھیجوں گا، بچا بھی رہا ہوں شیطان سے، اور جب تم یہ کام کر کے اٹھتے ہو تو فرمایا اللہ اکبر، صبح تم نے میری بات مانی، تم نے ذکر کیا اور ذکر کر کے اٹھے، ایک حج ایک عمرے کا ثواب ساتھ لے جاؤ، مقبول۔ کیا خوش قسمت آدمی ہے کہ جو ساری زندگی عمل کرنے کے بعد جب قبر پہ جا رہے ہیں تو کتنے حج عمرے لے کے جا رہے ہیں،
نہ ان کے مکے میں کبھی چھٹی ہے ذکر، نہ مدینے میں چھٹی ان کی شاخ و ذکر، ہر مقام پہ الحمدللہ یہ مقام رہا. پوری زندگی جن کے 80 90 سال، کتنے حج اور کتنے عمریں ہو گئے ہیں. آج سے ہم اپنا تہیہ کر لیں. بیمار بھی بیٹھے ہیں اس وقت، بچے بھی بیٹھے ہیں، بڈھی بیٹھے ہیں. خدا کی قسم اللہ اتنا رحیم ہے. اگر آج کوئی سچے دل سے کہتا ہے کہ میں آج سے یہ عمل کروں گا، لیکن ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ تو اب صحیح نہیں ہوا، تیرا قریب تو مرنے والا ہے، اور اس مجمع میں اللہ نے اس کو بھیج دیا ہے. میرے بھائی، میں اللہ رب العزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آج جو نیت کر لے، آ کے مجھ سے ذکر سیکھ لے اور کہے کہ یہ میں عمل جاری کروں گا، اللہ کی ذات سے، اس کی رحمت سے امید ہے، میں کرتا ہوں انشاءاللہ کہ پچھلی زندگی جو ضائع ہوگی اس میں بھی حج عمرہ مل جائیں گے. وہ تو رحیم ہے، کریم ہے، غفار ہے. وہ کب ہمیں جہنم بھیجنا؟ آج ہی تو بھٹک گیا، کوئی بات پرواہ نہیں. آج تو میری بات سمجھ گیا نا بچہ، آج تو نے میرے پیغام کو سمجھ لیا نا. میں مانتا ہوں تو نے غفلت کی ہے، چل آج تو میری بات کو مان گیا، تو جتنے تیرے ضائع گئے حج عمرے، آج سے تو شروع ہو جائے اشراق تک بیٹھنا اللہ کا ذکر کرنا، میں تجھے وہ دے دیتا ہوں. کرتا ہے کوئی سودا جوان، بناتا ہے کوئی زندگی، آباد کرتا ہے اپنی قبروں کو، یا کل پھر خالی ہاتھ ایسے مجموعے سے، اور پھر کبھی کہاں نصیب ہوتے ہیں اللہ کے ذکر کے مجموعات بھائی. یہ تو نورانی محفل جو اللہ کی، میں کہاں آ سکتا اتنی جگہ پر، کہاں میرے لیے تو مانچسٹر بہت مسجد دور میں کہاں آ سکتا تھا. یہ تو سب اللہ کے فضل و کرم کی بات ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واسیلا. اب کہتا ہے یہ نہ کہ جس وقت انسان ذکر میں بیٹھا ایک حج عمرے کا، هو الذی یصلی علیکم وملائکۃ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب تو ذکر کرتا ہے بندے، مجمع میں کرتا ہے، تنہائی میں کرتا ہے، اندھیرے میں کرتا ہے، اجالے میں کرتا ہے، بازار میں کرتا ہے، گاڑی میں کرتا ہے، جہاز میں کرتا ہے، جہاں بھی تو ذکر کرتا ہے، والذی یصلی علیکم وملائکۃ. تیرا رب تیرے ساتھ ساتھ ہے، میرے ملائک تیرے ساتھ ساتھ ہیں. آسمان کی نوری مخلوق، اس کا حساب ہی ہمارے پاس نہیں، جو گناہوں سے پاک مخلوق ہے، جو عرش کی گرد چکر کاٹ رہی ہے، جو طواف کی گرد چکر کاٹ رہی ہے بیت المعمور پہ، نہ جانے کہاں کہاں ان کی ڈیوٹیاں لگی ہیں. فرمایا هو الذی یصلی. اور جب اللہ رحمتیں بھیجے گا تو کس فرشتے کی مجال ہوگی کہ وہ دعائیں نہیں کرے گا. هو الذی یصلی علیکم وملائکۃ. کہتے ہیں میں بھی اور میرے سارے فرشتے جو ہیں تجھ پہ رحمتیں بھیجنا شروع کر دیتے ہیں. وہی انسان جو گناہوں میں لت پت ہوتا ہے، شرک میں ڈوبا ہوتا ہے، بدعات میں ڈوبا ہوتا ہے، عورتوں کے اندر گم ہوتا ہے، شراب میں مست ہوتا ہے، وہی انسان جب اللہ کے ذکر کی طرف جاتا ہے اللہ مقام دیتا ہے تو میں اور میرے فرشتے سب تجھ پہ رحمتیں بھیجنا شروع کر دیتے ہیں. یصلی علیکم ملائکۃ. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واسیلا. هو الذی یصلی علیکم ملائکۃ لیخرجکم من الظلمات الی النور. اگلا انعام اللہ دیتا ہے کہ جتنے گناہ تو نے کیے ہوئے ہیں اس وقت ڈوبا ہوا ہے، اللہ اکبر، اللہ معاف فرمائے کہ ایسے ایسے گناہ ہم لوگ کرتے ہیں کہ اگر وہ ظاہر ہو جائیں تو میں کہتا ہوں کہ یہ دیواریں ہل جائیں. عجیب و غریب شیطان گناہ انسان سے کراتا ہے اندھیروں کے اندر بیٹھ کر. عجیب و غریب گناہ انسانوں سے کراتا ہے. سینوں میں قرآن ہوتا ہے گناہ کر رہا ہوتا ہے، ماتھوں پہ محراب ہوتی ہے گناہ کر رہا ہوتا ہے، طواف سے فارغ ہوتا ہے گناہ کر رہا ہوتا ہے. شیطان کھلا ہوا ہے. یہ انسان جب گرتا ہے اتنی گھاٹیوں میں گر جاتا ہے، اتنی گہرائیوں میں گر جاتا ہے کہ اس سے تو پھر شیطان کیا جنات ہی پناہ کرنے لگتا ہے کہ اتنا گر گیا یہ شخص. بیٹیوں سے زنا کرنے لگتا ہے، ماؤں سے زنا کرنے لگتا ہے. یہ میں ایک سٹوری نہیں سنا رہا، یہ حقیقی بات کر رہا ہوں، کیونکہ یہ ہو سکتا ہے سب کچھ، اس لیے کہ وہ طاقت فری ہے، سب کچھ کرا دیتی انسان سے. جس وقت رات کی تنہائی ہو کہ کیوں کیا تم نے اپنی بہن کے ساتھ زنا، رات کی تنہائی تھی اور ایسی خرافات چیزیں چل رہی تھی، بجلی بند تھی، لائٹ میں دونوں بیٹھے دیکھے تھے، شیطان فوراً بیچ میں آیا. اب وہ بھول گیا کہ میری بہن ہے میرا بھائی اور کام ہو گیا. زمینیں ہل گئیں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کا صرف اتنا کرم ہے، سبحان اللہ. سب سے بڑی رحیم اس کی طاقت ہی ہے کہ بہت دیر کے بعد انسان کو پکڑتا ہے، مخازنہ دیتا ہے. جب انسان اچھے کام کرتا ہے اس کو ظاہر کر دیتا ہے، سبحان جائے اس کی قدرت. اور جب برے کام کرتا ہے اس پہ پردہ ڈال دیتا ہے. فرشتے کہتے ہیں صبر تو کرو میرا بندہ آ جائے گا، صبر تو کر، میں ہوں رہا وہ یہ میرا بندہ، تمہیں کیا جلدی ہے سزا دینے کی، آ جائے گا. اور ہو سکتا ہے الحمدللہ
آج میرے جیسا کوئی گناہ گار اس مجلس میں توبہ کر کے اٹھ جائے، کام بن جائے گا اس کا۔ دیکھیں یہ خجم ظلمات نور، گناہوں کے اندھیروں میں ڈوبتا ہے، ایک دم جب ذکر کرتا ہے کہاں آتا ہے؟ اللہ ہو کر کہتا ہے اپنی عرفان معرفت محبت کے نور کے سمندر میں ڈبو دیتا ہوں اس کو، وہی انسان نور میں ڈوب جاتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے قرآن، یہ خجم ظلمات وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، وجہ یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کروں میں کیا، مجھے تو ایمان والوں سے پیاری بہت ہے، میں کیا کروں، مجھے تو پیاری بہت ہے۔ جب وہ صحیح ہوتے ہیں تو میں دل کرتا ہے بہت ہی انعام اس کو دے دوں۔ صاحب تفسیر رحمانی نے یہاں بڑی اچھا نقطہ لکھا ہے کہ یہاں رحیم کیوں ہے، بالمؤمنین رحیم۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کی صفت رحمان بھی ہے لیکن رحیم بھی ہے، دونوں میں فرق یہ ہے، تمثیل میں بیان فرماتے ہیں، بڑی خوبصورت بات ہے کہ رحمان سے بھی اللہ فضل پہنچاتا ہے اور رحیم سے بھی فضل پہنچاتا ہے، لیکن فرق کیا ہے کہ رحمان ایسا ہے کہ جیسے کسی کڑوی دوا کے ساتھ علاج کیا جائے، اور رحیم ایسا ہے کہ جس میں میٹھا ہی میٹھا ہو۔ اس لیے مومن کے ساتھ رحمان نہیں لگایا، کیا لگایا؟ رحیم لگایا، بالمؤمنین رحیم۔ تو جہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ خاص وجہ سے میں کرتا ہوں تیرے لیے، تحیتہم یوم یلقونہ السلام، سبحان اللہ۔ اور کہتا ہے تو یہ دنیا میں سب کچھ، اور جب تو آئے گا یوم یلقونہ کہ جس وقت تیری اور میری ملاقات ہوگی تو صاحب ذکر سے کیسے ملوں گا، ذاکرین سے کیسے ملوں گا؟ الگ بتائیے بات، کیسے ملوں گا؟ سلام۔ میرے حضرت میں فرماتے تھے بڑی پیاری بات، کہتے دیکھو بھائی ذکر کرنے والوں کو تو عجیب بات بن گئی، کیا کہ سب سے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جیسے میں چاہے ملوں، لیکن جب اللہ کا ذکر کرنے والا آئیں گے تو کس میں سلام اور کلام سے ملے گا ان کے ساتھ۔ تحیت ہوں، دیکھا تحیت کا کیا، تحیت کا مطلب کیا ہے؟ تحفہ، ہدیہ، اللہ دے رہا ہدیہ۔ سبحان اللہ، یہ ذکر کیا چیز ہے یار، وہ تو سمجھ نہیں آتا، کتنی بڑی عبادت ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں تحفہ دوں گا یوم، جس وقت دنیا پریشان ہوگی، حشر قیامت ہے، اور یہاں تحفے مل رہے ہوں گے، کس کو؟ ذکر کرنے والوں کو اللہ کی طرف سے۔ اور کون سے تحفے؟ سلام اور کلام کے۔ سبحان اللہ، کریں گے ذکر؟ نہیں، وعدہ پکا، سیکھیں گے آج ذکر، جنہوں ذکر سیکھنا ہاتھ کھڑا کریں۔ بات سمجھ گئے؟ یہ دور مسجد نور کے واقعی لوگ نورانی لگتے ہیں مجھے، ماشاء اللہ، جلدی سمجھ جاتے ہیں۔ تحیتہم یوم یلقونہ السلام وکان بالمؤمنین وکان وعد لہم اجرا کریما۔ سبحان اللہ۔ یہاں دیکھیں فرمایا کہ پھر آگے بات، اس سے آگے جاؤ گے تو جنت آتی ہے نا، ایک سٹیپ سے لے کے جاتے ہیں ذاکرین کو، کہاں سے کہاں پہنچا رہے اللہ پاک۔ وعد لہم اجرا کریما، عاد لہم اجرا کریما۔ کیا یہاں آپ سنیں کتنی پیاری بات کہ پھر کہتے ہیں میں اجر دوں گا۔ اجر تو سب کو ملنا، اجر کیا؟ جنت ملنی ہے سب کو، اعلیٰ درجے کی جنتیں ملنی ہے سب کو۔ اور یہاں کا کیا؟ اجر کریما، بڑی پیارا نقطہ ہے یہ، عاجز بتاتا ہے آپ کو، دیکھیں کیا چیز ہے اجر اور اجر کریما میں کیا فرق ہوگی؟ جو ذاکر لے جائیں گے تو ان کو بھی جنت مل رہی ہے، اور جنت تو جنت ہی ہے الحمدللہ، کتنی بہترین، کیا چیز کمی ہوگی؟ سب کچھ بیٹھے ہیں، لیکن اجر کریما، یہ اللہ اجر کریما کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ ذاکرین کے لیے، وہ کیا ہے کہ ان دونوں جنتوں میں ذرا فرق ہوگا، جنت وہ بھی ہوگی اور جنت یہ بھی ہوگی، اس میں کیا فرق ہوگا؟ فرمایا یہ جنت فل ہوگی ہر چیز سے، لیکن ایک چیز جو اس جنت میں ہوگی اس میں نہیں ہوگی، جی وہ کیا چیز ہوگی؟ فرمایا دیدار الہی ہوگی، اس جنت میں ہر وقت میرے دیدار سے مستفید ہوتے چلے جائیں۔ کرو گے ذکر؟ کہاں ہوں گے اللہ کے ذکر کرنے والا جن کی زبانیں گل گئی ہوں گی، کیا مقام ان کا ہوگا؟ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ نے کی حدیث ہے کہ نبی کریم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز، سننے والی حدیث ہے، سب سے افضل اور سب سے بہتر انسان بہتر کون ہوگا؟ انسان بہتر کون ہوگا؟ کتنا اونچا سوال ہے، صحابہ تو تڑپ جائے اس بات پر کہ یہ سوال کیا ہو گیا، اور جواب تو آنا ہی آنا ہے۔ قیامت کے روز سب سے افضل سب سے بہتر کون ہوگا؟ تو صحابہ کا پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ جو چیز ہوگی وہ ہم لے آئیں گے اپنی زندگی کے اندر، اور آج آپ بھی یہ وعدہ کریں کہ جو جواب آئے گا کہاں سے؟
امام الانبیاء سے، مکین گنبد خضرا سے، سید الاولین آخرین سے، اللہ اکبر، دولہا معراج سے صلی اللہ علیہ وسلم، سید الثقلین سے، امام الانبیاء والمرسلین سے، رحمت للعالمین سے، محبوب رب العالمین سے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جن سے جواب آئے گا تو کیسا جواب ہوگا. اور دیر نہیں، صرف 2 لفظوں میں جواب دیا تاکہ جلدی کریں. صرف 2 لفظوں میں جواب دیا. ان کے سب سے افضل بہتر روز قیامت میں کون ہوگا؟ فرمایا سب سے زیادہ ذکر کرنے والا مرد اور سب سے زیادہ ذکر کرنے والی عورت. اللہ پاک مجھے بھی آپ کو ذکر کی توفیق سے فرمائے. چند ٹوٹی بوٹے اب ذکر کی وجہ سے میں نے باتیں عرض کی، آپ کو بہت ٹائم لے لیا، معذرت چاہتا ہوں. اور اب حقیقت تو یہ کہ بھائی میں نہ سننے آیا تھا نہ سنانے آیا تھا. پہلے سننے کا موقع بھی مل گیا الحمدللہ، اور اب سنا بھی دیا. میں تو یہاں کرنے آیا تھا. اب کرنے کے لیے ٹائم جب بہت ٹائٹ رہ گیا ہے تو یہ بڑی مصیبت ہوگی. اب کیا کرنا، چلو 5-10 منٹ ادھار مانگ لیتے ہیں آج مسجد والوں سے کہ ہمیں تھوڑا ادھار دے دیں 10 منٹ. انشاءاللہ آخر میں اس کا دے دیں گے آپ کو. ہمیں کرنے کی اجازت دیں تھوڑی دیر. چلیں اب کرنے کی باری ہے. نمبر 1 تو اب یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم ذکر کرتے ہیں. اور ذکر کے کئی رنگ ہیں، کئی رنگ ہیں. ذکر خفی بھی ہے، جعلی بھی ہے، تلقین بھی ہے، ہر طرح کا ذکر ہوتا ہے. تو میں خیر ہر قسم کا ٹیسٹ لے لیں جلدی جلدی. لنگڑا آم بھی کھا لیں اور جناب فلاں آم بھی کھا لیں، فلاں آم بھی کھا لیں. دل کرتا ہے ہر چیز کا ٹیسٹ لیں. کھانا لگا ہوتا ہے یہ بھی کھا لیں، یہ ڈش بھی کھا لیں، فلاں بھی کھا لیں، یہ حلوہ بھی کھا لیں. میرا دل کرتا ہے سب آپ کو چیزیں کھلاؤں گا حل. اور پھر آخر میں پھر میرے پاس آپ آئیں، آپ نے حضرت مجھے ذکر سکھائیں. تو تب مجھے فائدہ ہے بھی میں کچھ یہاں سے میری بھی آخرت بن جائے گی الحمدللہ تھوڑے بات کے بھی. تو الحمدللہ آپ کے درجات بہت بلند ہو جائیں کہ بھائی انہوں نے سنا. اللہ کہے گا انہوں نے میری نعمت کا شکر کیا. تو ہم نے جب یہ شکر کیا کہ اس نے ہمیں ذکر کی دعوت دی، ہم نے ذکر لیا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر میں اس کا اجر دیتا ہوں. شکر تم لا عزیز ہوں. تو پھر کیسے انعام ملے گا؟ اللہ کہتا ہے میں آج تجھے ولی بنا دیتا ہوں. انشاءاللہ اللہ کا ولی بن جائے گا انسان اگر گناہوں سے بچتا. مہر لگ جائے گی پیچھے ولایت کی اگر گناہوں سے بچا. بہت زندہ دلی کے ساتھ ذکر کرنا ہے، سنبھل کے، کیونکہ یہ اس وقت جو ہے زمین آسمان کھل چکے ہیں اور اللہ کے فرشتے جو ہیں اتنے جمع ہو گئے ہیں کہ آسمان تک پھیل چکے ہیں. جا کے یہ رپورٹ نہ دیں فلاں بندہ خراٹے مارا تھا، سو رہا تھا. بالکل ایسے کہ بس فسکرون یسکرون کا ماحول ہو جائے. الحمدللہ